صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم تمام اپنے ناظرین کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ تبریک عرض پیش کرتے ہیں. آپ تمام حضرات ہمارے مومن مومنات دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہوں، ان سبوں کو یہ عظیم ترین ولادت جو اہل البیت علیہم السلام کے گھر میں ہوئی ہے، اس کی مبارکباد تہہ دل سے پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم اس ولادت کے صدقے سے دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مومنین مومنات رہتے ہیں، ان سبوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی دعائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مستقل طور کے اوپر ماہ مبارک رمضان میں یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ وقت آ گیا کہ جس وقت کبھی کوئی عظیم چیز ہوتی ہے تو اس بارگاہ سے عظیم ترین تحفے کی شکل میں بہت کچھ ملتا ہے، جس میں سے ہمارے مومنین کی جو دعائیں ہیں جو مستقل طور کے اوپر مانگ رہے ہیں، کوئی مثال کے طور کے اوپر اپنے پڑھائی کے سلسلے میں، کوئی اپنے قرض کے سلسلے میں، کوئی اپنے گھر کے سلسلے میں، کوئی اپنی زواج زندگی کے سلسلے میں، کوئی اپنے بچوں کے سلسلے میں، کوئی زیارت ہے، کوئی حج ہے، کوئی عمرہ ہے، اسی انداز سے تمام لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو باب الحوائج بھی ہیں، انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول و. پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عنایت فرمائی ہے کہ اس عظیم ترین ولادت میں بعنوان آن لائن صحیح، بعنوان اپنے مثال کے طور پر یوٹیوب کے ذریعے سے صحیح ہم سبوں کو شامل ہونے کی توفیق شامل حال ہوئی ہے. دوستو ایک شعر یاد آ گیا، پہلے ایک شعر سناؤں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. چونکہ آج کی ہماری گفتگو قرآن مجید وغیرہ کے فضائل اور جو دوسری دعاؤں کے سلسلے سے ہے. آج ہم نے سوچا کہ آج پوری گفتگو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے کی جائے، چونکہ ان کے سلسلے میں بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. بہت سے علماء عرفان نے خواب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے شکایتاً کہا کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ، ہمارے بیٹے حسن کی گفتگو بہت کم کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آج کی اس گفتگو میں پورا محور انہی کے اوپر انشاءاللہ رکھیں. دوستو عزیزو، کہ منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو، منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو، دوسرا قرآن اترا تیسری شعبان کو. تو یہاں جو کہا منزل زہرا میں پھر دیکھو خدا کی شان کو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پہلا قرآن امام حسن کی شکل میں 15 رمضان کو نازل ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ قرآن الحمدللہ نازل ہو رہا ہے تیسری شعبان کو. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک عظیم ترین ایسی شخصیت ہے کہ جن کے ولادت سے اہل بیت کے گھر میں جو خوشی آئی ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر آپ کو بتاؤں امام حسن کی ولادت کے سبب سے مولا متقیان کا ایک لقب جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہے، ابوالحسن. ابوالحسن کیوں کہتے تھے؟ چونکہ یہ امام حسن کے والد محترم ہیں. تو جب تک امام حسن کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو کسی نے ابوالحسن کے نام سے نہیں بلایا تھا. اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا ماں بنی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب نانا بنے. تو یہ عظیم ترین ولادت کا جو ایک موقع آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مدینے میں جشن اور خوشی کا سرور اور ایک سما پیدا ہوا. سب جوق در جوق مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحفے اور تحائف کے شکل میں لیتے ہوئے الحمدللہ جا رہے تھے. ہمارے امام حسن کی ولادت پر بہت سی نعمتیں تقسیم ہوئی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، اور 15 رمضان جو ہے وہ ایک اہم ترین یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی اس ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طریقے سے قرآن ناطق کا بھی نزول پروردگار عالم کے اللہ اکبر بارگاہ سے آج وہ شخصیت آئی ہے کہ جن کا نام
اس سے پہلے اس دنیا میں حسن کے نام سے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا. پہلا نام رکھا گیا ہے اس دنیا میں امام حسن کا. امام حسن کا نام خزانے قدرت میں جناب پوشیدہ تھا. اور جیسی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو ایک مرتبہ رسول خدا نے پہلی مرتبہ عقیقے کے سلسلے سے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر جو عقیقہ کروایا اس کے گوشت سے تمام مدینے والوں کو تحفے کی شکل میں الحمدللہ عنایت ہوئی. اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ رسول خدا نے اپنی زبان کو امام حسن کے دہن میں دے دیا، اور امام حسن کے دہن میں دینے کے سبب سے جو علم رسالت ہے، جو علوم الہیہ ہے، وہ الحمدللہ منتقل ہوا. اور ہمیشہ چوسا کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو. الحمدللہ یہ منظر جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنے کاندھے پر بیٹھال کر امام حسن مجتبیٰ کو لے کر جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ طنزیہ الفاظ میں یہ کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے امام حسن کی. تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. جس وقت رسول خدا درس دیا کرتے تھے یا خطبے بیان فرمایا کرتے تھے تو مکمل طریقے سے سنا کرتے تھے، اور اپنی والدہ گرامی سے آگے پورے خطبے کو بیان کرتے تھے. تو ایک دن اسی انداز سے بیٹھے ہوئے خطبے کو سن رہے تھے کہ رسول خدا تمام مجمع سے مخاطب تھے، مگر امام حسن ذرا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو ایک ناخلف نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ بہت سے موقع کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا، وہیں سے کہا خاموش ہو جا، تجھے کیا پتہ اس وقت حسن کیا کر رہے ہیں. چونکہ اس وقت حسن ینظر الحسن الی اللوح المحفوظ ویلاحظہ، حسن جو ہیں اس وقت لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں. مطالعہ اور ملاحظہ میں فرق ہے. مطالعہ مثال کے طور ہم نے ایک کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو دی، کہا کہ اس کا مطالعہ کرو. یعنی مطالعہ کرنے کا مطلب یہ چپ چاپ سے جو میں نے لکھا ہے اس کو تم پڑھو. مگر ہم نے اپنی کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد اپنے استاد کو دی، اور استاد کو کہا اس کو ملاحظہ کرنے. وہاں نہیں کہیں گے مطالعہ کریں، ملاحظہ کریں. تو ملاحظے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس میں کچھ کم ہے تو آپ بڑھا دیں، اگر بڑھا ہوا ہے تو گھٹا دیں. تو ملاحظہ اور مطالعہ میں جناب یہ فرق ہوتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسن دیکھ رہے وَيُلَاحِظُهُ، ملاحظہ کر رہے ہیں. ملاحظہ کا مطلب یہ ہوا اگر فرشتوں نے آ کر لوح محفوظ کے اوپر صحیح طور کے اوپر پیغام اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کم لکھا ہے تو بڑھا سکتے ہیں، اگر زیادہ لکھا ہے تو کم کر سکتے ہیں. ذرا سوچے، جو پوری دنیا کی تقدیر بنائے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، جو لوح محفوظ کی تقدیر بنائے اسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. ایک مرتبہ بزم رسالت میں ایک شکار اپنے ساتھ ایک ہرن کے بچے کو لے کر آیا. رسول خدا نے اس ہرن کے بچے کو جیسی تحفے میں قبول کیا، امام حسن کے حوالے کیا، اور امام حسن نے اس تحفے کو لینے کے بعد مطلب گھر پر جیسے آئے، امام حسین بھی اس وقت دنیا میں آ چکے تھے. انہوں نے کہا تھا نانا نے اگر آپ کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ اور ایک مرتبہ بزم رسالت میں امام حسین تشریف لائے، کہا کہ نانا مجھے بھی چاہیے. یہ دونوں بچے رسول کے نواسے یہ موجود ہیں کہ اچانک ایک مرتبہ مدینے میں شور اٹھا، دیکھا کہ ہرن جو ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک مرتبہ مسجد النبوی میں داخل ہوئی وہ ہرنی، اور اس کے ساتھ پیچھے پیچھے بچہ تھا. رسول نے جب اس سے پوچھا اس کی زبان میں تو اس نے کہا کہ آواز آئی کہ حسین کی آنکھ سے آنسو نہیں گرنا چاہیے ورنہ قیامت ہو جائے گی. اس لیے ہم جتنی طاقت تھے اتنے طاقت سے دوڑتے ہوئے آئے تاکہ یہ دوسرا بچہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. رسول خدا نے لیا، اور لینے کے بعد اس ہرنی کے بچے کو
امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا۔ امام حسن مجتبیٰ ہر اعتبار سے پنجتن پاک کے تمام مراحل میں شامل تھے، چاہے وہ مواہلے کا مطلب ہو معاملہ ہو، چاہے وہ حدیث قصہ کا مسئلہ ہو۔ وہاں بھی فرمایا لحم کا لحمی و دم کا دمی، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، حرب کا حربی، آپ کی جنگ میری جنگ ہے، اور سلم کا سلمی، آپ کی صلح میری صلح ہے۔ اب جس نے بھی امام حسن سے جنگ کی ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے رسول خدا سے جنگ کی ہے۔ اب جس نے بھی امام حسن سے صلح کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا معاملہ کہ اب جب بھی امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں تو یہ سمجھ جائیے کہ خون اور گوشت اور پوشت رسول کا نظر آ رہا ہے۔ دوستو عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آج امام حسن کی گفتگو میں ان کی اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا ہے، اگر ہو سکے ان کے اقوال کو، ان کے قول کو، ان کے فرمائشات کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں تاکہ ہم ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں۔ آئیں سب سے پہلے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لا فقر مثل الجہل، امام حسن فرماتے ہیں کہ فقر یعنی غربت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں غربت جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں مال و متاع جس کے پاس نہ، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ غریب کون ہے؟ کہ غریب وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ صاحب علم جو ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا ہے، مگر جو جاہل ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ مال بھی اگر ہو تو مال کسی قابل نہیں ہے، چونکہ اس کے ساتھ اصل فقر ہے وہ ہے جہل۔ اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں اس قول کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، ما تشاور قوم الا خذوا الی رشدہم، کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس نے مشورہ کیا ہو اور وہ کامیاب نہ ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب بھی جو بھی کام انجام دیں تو پہلے ہم مشورہ کریں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اسپیشلسٹ کے ذریعے سے جناب ہم ہمیشہ مشورہ کر کے آگے بڑھیں، نہ سوچیں بس جو ہم نے سوچا جو سوچا۔ اب ذرا سوچیں مولا متقیان جن کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ لیا کرتی تھی، مگر جب دوسری شادی کا مسئلہ آیا تو ایک مرتبہ جناب عقیل سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسی جگہ رشتہ تلاش کریں کہ جہاں بہادر بچہ پیدا ہو۔ مولا آپ کی ذوالفقار اتنے دور تک دیکھ لیتی ہے، آپ نے کیوں پوچھا؟ تو جب پتہ چلا کہ جناب عقیل جو تھے وہ بہت عظیم الشخصیت کے حامل تھے علم الانساب میں، یعنی نسلوں کے تمام جتنے رموزات ہیں اس سے وہ واقف تھے، اس لیے وہ اس زمانے کے ماہر تھے۔ تو دوستو میرے مولا متقیان کی ذوالفقار اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر مولا متقیان نے ان سے رجوع کر کے بتایا کہ جب بھی مرحلہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کا اسپیشلسٹ کون ہے کہ جو اس مسئلے کو بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کی تیسری حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، من احب الدنیا ذهب الخوف الآخرہ عن القلب، کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہب خوف الآخرہ عن القلب، تو اس کے دل سے آخرت کا خوف آہستہ آہستہ نکلنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہم دنیا کو حاصل ضرور کریں، کسی نے منع نہیں کیا ہے، مگر اس سے محبت نہ کریں۔ یعنی بہت بہترین گاڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس گاڑی کے اوپر قربان ہو گئے، گھر بہت اچھا تو گھر کے اوپر قربان ہو گئے، نہیں، کپڑا بہت اچھا کپڑے کو قربان، بس اس کو ایک ذریعہ سمجھیے اپنی زینت کے لیے، چونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنی جگہ کے بات بالکل محکم و مستحکم ہے، مگر ہاں اس کو بیس نہ بنائیے، آپ کبھی بھی بیس نہ بنائیے، اس کو ذریعہ بنائیے، اس کو ذریعہ بنائیے۔ تو اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت بہت بڑھنے لگتی ہے، یعنی پیسے کی محبت، گھر کی محبت، رکھیں ٹھیک ہے، مگر اس کو بیس مت بنائیں۔ اس کے بعد پھر چوتھی حدیث میں جو ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمیں اور آپ کو دیتے ہیں نعمت، الفرصۃ سریۃ العود بطیۃ العود، الفرصۃ سریۃ الفوت و بطیۃ العود، کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو فرصت کا وقت ہوتا ہے، یعنی فری وقت جو ہوتا ہے، بہت جلدی نکل جاتا ہے،
اور بہت دیر میں واپس آتے، بطیۃ العود، بہت دیر میں واپس آتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک اپنے سسٹم کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو ایک دم پرفیکٹ کر لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے بالکل مکمل طریقے سے معاملہ صحیح کیا ہے، کیونکہ مولا متقیان نے جاتے جاتے اپنے شیعوں سے کہا تھا کہ میرے شیعوں اتقوا اللہ ونظم امرکم، ایک کام تقوی الہی کرنا، دوسرے اپنے ٹائم ٹیبل کو ہمیشہ کے لیے بالکل پرفیکٹ رکھنا، یعنی ٹائم ٹیبل تمہارا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا سسٹم ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں رکھا اور فرصت کے وقت کو آپ نے ضائع کر دیا تو سمجھ لیجئے اس فرصت کا وقت جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو بہت دیر میں جناب والا واپس آئے گا۔ اللعوم ان لا تشکر النعم، کہتے ہیں وہ لوگ خبیث ہیں، وہ لوگ لعین ہیں جو نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللعوم، لعین ہیں وہ، یعنی آپ کو اللہ نے بہترین مثال کے طور کے اوپر اولاد عنایت فرمائی، شکر ادا کریں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، شکر ادا کریں۔ زبان بات کر رہی ہے، شکر ادا کریں۔ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شکر ادا کریں۔ کتنی مرتبہ صبح سے شام تک ان نعمتوں کے سلسلے میں سوچیں، اور سوچنے کے بعد محب آل محمد ہم اور آپ الحمدللہ اس دنیا میں بتائیں گے ہماری پہچان ہے آل محمد کی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو عظیم ترین نعمت ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس نعمت کے لیے شکر ادا کرنے کا بھی ایک بہت بڑا مقام آتا ہے کہ ہر وقت جناب والا ہم شکر ادا کریں تب بھی کم ہے۔ کہتے ہیں اس کے بین الحق والباطل اربع اصابع، اس کے بعد پھر حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ، سچ اور جھوٹ یعنی حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے، اربع اصابع، 4 انگلی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیسے کہ ما رأیت بعینک فهو الحق، جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے وہ بالکل حق ہے۔ وقد تسمع بعذنک باطلا کثیرا، کہتے ہیں جو آپ اپنے کان سے سنیں گے وہ اکثر و بیشتر اس میں اکثریت کے ساتھ باطل ہوتا ہے۔ مثلا اپنے آنکھ اور کان کے درمیان میں رکھیں گے آپ ہاتھ اس انداز سے تو 4 انگلی آپ کے کان اور آنکھ میں کے درمیان میں فاصلہ، اس طرف امام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ اور کان کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ تو اس 4 انگل کے فاصلے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ آنکھ سے دیکھیں گے وہ حق ہے، جو کان سے سنیں گے وہ سب بات سچ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی جو بھی بات کریں تو ایک مرتبہ یقین کے ساتھ بات کریں، اور یقین اسی وقت آئے گا جب آپ آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیں گے۔ تو الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنا دسترخوان ہمیشہ آباد رکھا ہے، تو کوشش کریں امام حسن کے نام سے اس دسترخوان کو آباد رکھیں۔ بہت سے مقامات کے اوپر امام حسن کے نام سے دسترخوان ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اپنے شہر میں بھی، اپنے علاقے میں بھی 5 آدمی سے شروع کریں، انشاءاللہ اللہ برکت دینے والا امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے، تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اپنا مومن، اپنا اہل بیت کا چاہنے والا مخلوق خدا بھوکی نہ سوئے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس سلسلے میں امام حسن مجتبیٰ کی اس ولادت کے موقع کے اوپر کسی نہ کسی اچھی چیز کا ایجاد کریں، جس میں سے ہوتا ہے ایک دسترخوان کا کہ جو امام حسن کے نام سے منسوب ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیں، اور پروردگار اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ حضرات کو اس عظیم ترین ولادت کی، خوش رہیں اور انشاءاللہ تعالی عبادت میں اپنے سلسلے کو جاری رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔